نہیں کر سکتی. ہمارے یہاں پر جو تحقیقات ہو رہی ہیں ایم کیو ایم کے خلاف جو ایلیگیشنز لگے ہیں وہ بڑی تیزی سے آگے جا رہے ہیں, بلکہ برطانیہ سے بھی ہم کئی ہاتھ آگے ہیں. یہ معاملہ ٹاک شوز کے اندر ڈسکس نہیں ہو سکتا, یہاں سے اس کا حل نہیں نکلے گا, لہٰذا جو اعتراضات ہیں ان کی نظر میں بے جا ہیں, واقعتاً بے جا ہیں. اگر ایک انٹرویو کے اوپر, مرچنٹ صاحب کے انٹرویو کے اوپر ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی جا سکتی ہے جو کام کا آغاز کرے گی سوموار سے, تو پھر جو مصطفیٰ کمال نے کہا, جو قائم خانی صاحب نے کہا, ان کے اوپر کمیٹی کیوں نہیں بنائی جا رہی. اس طرح کی ہم باتیں کریں گے. پہلے حصے میں مہمانوں کا تعارف کرانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جہاں پر کمیٹی نہیں بننی چاہیے وہاں پر کمیٹی بنا دی گئی ہے. کرکٹ کی جو بدحالی ہے اس کے اوپر وزیر اعظم نے بڑا کام کیا اور ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے. وہ تحقیقاتی کمیٹی ایسا کیا ثابت کرے گی جو ساری دنیا کو سکرینز کے اوپر نظر نہیں آیا. اس کے اوپر وسیم اکرم صاحب سے بھی بات کریں گے اور محمد یوسف صاحب سے بھی, پاکستان کے کرکٹ لیجنڈز ہیں. بلوچستان کے اندر آپ نے کل ایک جیو پر خبر دیکھی ہوگی, میٹرک کے اور 9ویں کے امتحانات ہوئے, جس ناگفتہ بے حالت میں ہم نے بچوں کو وہاں پر بٹھایا ہوا ہے, اس نے کل ہی کھول دی ہے ان تمام دعووں کی کہ ہمیں تعلیم بڑی عزیز ہے. اس پر ایڈیٹورل کمنٹ ہوگا. پہلے پر آئیے سینیٹر نہال ہاشمی صاحب, جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ سندھ, رکن سینٹ قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور پی ایم ایل این کی طرف سے. ظاہر ہے سینیٹر صاحب شکریہ آپ کا. سینیٹر شاہی سید صاحب, چیئرپرسن سینٹ قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی عوامی نیشنل پارٹی, اور نعیم الحق صاحب, سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف, جنہوں نے ابھی ایک بڑا دھواں قسم کا بیان ریلیز کیا ہے چودھری نثار کی پریس کانفرنس پہ. مولا بخش چانڈیو بھی ہمیں جوائن کریں گے پیپلز پارٹی کی طرف سے فون پر. ذرا نہال ہاشمی صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ واقعتاً آپ کے خیال کے مطابق مرچنٹ صاحب کا بیان جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر کمیٹی بنے, مصطفیٰ کمال کا بیان جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے, دونوں بیانات میں کیا فرق ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دونوں بیانات میں بڑا واضح فرق ہے. مرچنٹ صاحب کوئی ایم کیو ایم کے ممبر نہیں رہے, ایم کیو ایم کے سپورٹر نہیں رہے, ایم کیو ایم کے میئر نہیں رہے. ہی از بینگ اے پاکستانی, بینگ اے بزنس مین. جو انہوں نے دیکھا, جو محسوس کیا, اور جو ایز آؤٹ سائڈر انہوں نے جا کر کے جن معاملات کو مشاہدات کیا, اس پہ سبسٹنسو تھا کہ اس میں ایڈمیشن تھی انور صاحب کی, نصرت صاحب کی اور دیگر لوگوں کی. آؤٹ سائڈر کا بیان زیادہ معتبر ہوتا ہے یا ان سائڈر کا بیان؟ ان سائڈر نے کوئی سبسٹنسو ڈاکومنٹری ایویڈنس اس کے پاس نہیں ہے, اور جو الزامات مصطفیٰ کمال نے لگائے یہ الزامات نئے نہیں ہمارے لیے. یہ الزامات پوری کراچی لگاتی رہی ہے. تمام مرچنٹ صاحب نے بھی وہی بات کی ہے؟ نہیں, مرچنٹ صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے کہا ہے, انہوں نے ایک خاص ریفرنس سے بات کی. انہوں نے الطاف حسین صاحب کو میلائن نہیں کیا, انہوں نے انٹرا پارٹی ڈسپلین کو ڈسکس نہیں کیا. انہوں نے ایک خاص اسپیسیفک بات کی کہ یہ ڈاکومنٹس پریزنٹ کیے گئے تھے, جس ڈاکومنٹ کو انہوں نے ایڈمٹ کیا اس کو. تو مصطفیٰ کمال اور قائم خانی کے انداز بیان پر آپ کو اعتراض ہے؟ اگر ان کا بیان جو ہے وہ سیاسی معاملے میں نہ ڈھلا ہوتا تو آپ اس کے اوپر زیادہ توجہ دیتے. از دیئر بٹ یو سیئنگ یعنی کہ جہاز کے اوپر کوئی مسافر کھڑا ہے, کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس بومب ہے, آپ اس کے جو جملوں کی جو ساخت ہے اس کے اوپر فوکس کریں گے یا اس نے جو تھرپ دیا اس پہ فوکس کریں گے؟ آپ میڈیا بھی دکھاتے رہے, یہ زمان عزت عام تھا. ایم کیو ایم کیا کرتی ہے, الطاف حسین صاحب کے کیا, ان کی پارٹی کا کیا میکنزم ہے, ٹیلی ویژن والے دیکھ رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب نے نتھنگ نیو, وہ روتے رہے, اپنے صفائی پیش کرتے رہے, وہ اپنی کنفیس کرتے رہے. جبکہ سرفراز مرچنٹ نے کنفیس نہیں کیا, وہ رویا گیا نہیں ہے, اس نے انٹرا پارٹی ڈسپیوٹ کو ڈسکس نہیں کیا, اس نے 3 ملکوں کی ایشوز کو ڈسکس کیا ہے. وہ 3 ملک ہے پاکستان, انگلینڈ اور برطانیہ. اس نے ڈسکس کیا ہے کہ جو ہتھیار اس کے کاغذات ملے اس کے بیٹ سے, جو پیسے ملے, جو ڈاکومنٹس ان کے سامنے ایکزیبٹ کیا گیا, اس کی ایڈمیشن کو. ہی بیکیم اے وٹنس ٹو دیٹ ایونٹ. آپ کی رائے ہے, معتبر ہے. مجھے فی الحال کوئی زیادہ کنونسنگ نہیں لگ رہی فی الحال, بعد میں ہو سکتا ہے جا کے آپ مجھے کنونس کر پائیں. نعیم الحق صاحب, کیا ایشو ہے؟ ایک پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں, مثلاً آپ کی پارٹی کے اندر سے بھی الزامات لگے, کورٹ کا حصہ بنے کہ جی باہر سے فنڈنگ آتی ہے, خرد برد ہوا ہے, پیسے چلے ہیں, چھوٹے لیول پہ چلا, اس کا ملک کی سلامتی سے کوئی تعلق نہیں ہے, کسی نے سوال ریز کیا, پر انٹرنل ایشو ہے. اینڈ یو ہیو بین کنسسٹنٹلی ٹیکنگ دس اسٹینس کہ اندرونی معاملات ہیں, جو ہم سے ناراض ہوتا ہے, ہم پر وہ دشنام درازی کرتا ہے, انگشت نمائی کرتا ہے, تو بھیا اس کو بھول جائیں. تو مصطفیٰ کمال کے معاملے کو بھی ایسے ہی دیکھیں. نہیں دیکھیں, یہاں پر یہ الزامات جو ہیں جو مصطفیٰ کمال صاحب نے لگائے ہیں یہ نئے نہیں ہیں, ان میں کوئی انکشاف نہیں ہے. میں ذاتی طور پر ان الزامات سے بلکہ ان حقائق سے کئی سال سے واقف ہوں. جو بھی کراچی میں رہتا ہے ان کو حقائق کا علم ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ذوالفقار مرزا صاحب نے بھی اس قسم کے الزامات لگائے تھے. شاہی سید صاحب بھی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, ہاشمی صاحب بھی رکھتے ہیں. ہم سب میں سمجھتا ہوں متفقہ طور پر
یہ رائے رکھتے ہیں میری کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ 30 سال سے ان واقعات میں ملوث ہے، مگر ہو یہ رہا ہے کہ ایم کیو ایم مسلسل ہر حکومت کا حصہ بن کر جو ہے وہ اپنے خلاف کسی قسم کی جو تفتیش ہے اس کو روک رہی تھی۔ اب میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا اور قوم اس بات کی منتظر ہے کہ حکومت جو ہے وہ مصطفیٰ کمال جو کہ ایم کیو ایم کے ایک اندرونی سرکل کا حصہ رہ چکے ہیں، ان کے الزامات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے علاوہ اور سب جو الزامات اس وقت ہیں ایک کمیشن بنائے، جس کی ہم نے اپیل کی ہے، ہم نے ریکویسٹ کی ہے، تاکہ کمیشن ایک دفعہ کراچی کے عوام کی 30 سال سے ہوتی ہوئی شکایت ایک حقیقت سامنے آ جائے کہ بھئی 30 سال سے کون قتل و غارت کر رہا ہے، کس اگر میں نے آپ کیا سے رول پوچھ ادا پاؤں کیا؟ تو اگر مصطفیٰ کمال یہ بات نہ کرتے، قائم خانی صاحب ان کے ساتھ نہ بیٹھے ہوتے، تو آپ بھی آج کمیشن کا مطالبہ نہ کر رہے ہوتے؟ مطلب 30 سال کی جو خون کی نگری ہے اس کا خیال بھی آپ کو اس پریس کانفرنس کے بعد ہی آیا؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی 3 دن پہلے لندن میں ہمیں اطلاع ملی کہ برطانوی حکومت لندن کی پولیس پر دباؤ ڈال رہی ہے، 3 دن پہلے مثلا، اور یہ پاکستان کے بہت ہی مشہور خبر رساں ایجنسی سے، کہ الطاف حسین صاحب کے خلاف جو الزامات ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، اس کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ ہم اس پر ہم مزید تفتیش کر رہے تھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ سوال میرے ذہن میں ہے، یہ الزامات ہیں، سچ ہیں، غلط ہیں، جھوٹ ہیں، یہ قوم کا حق ہے کہ وہ معلوم کرے کہ کیا ہوا، اور یہ صرف حکومت جو ہے نا، حکومت ہے، اور مرکزی حکومت اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ ان حقائق، ان الزامات کی تفتیش کر کے سچ کو عوام کے سامنے لے کر آئے۔ شاہی سے سر، سب سے پہلے تو میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کراچی کے تینوں نمائندے، وہ جو کراچی کو جانتے ہیں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم سے اگر کوئی افغانستان پشاور کے بارے میں معلومات کو، تو ہمارے پاس وہ معلومات نہیں ہوتے، ہم جواب دیتے پارٹی کے نمائندے، لیکن آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ تینوں نمائندے اگر دل پہ ہاتھ رکھ کے اور اللہ کو عاجز نازل سمجھ کے تو کراچی کے حالات سے خوب واقف ہے۔ پاکستان میں کوئی ایسا فرد، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اس حالات سے واقف نہیں ہے۔ کراچی میں جس نے بھی آواز اٹھائی ان کی سزا اس کو ملی، میں نے بھی اس کی سزا بھگتی ہے۔ میرے بیٹے چاروں ابھی تک پاکستان سے باہر اسی خطرے سے کہ میں نے جو سچ بولا تھا کہ بھئی یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ 2006 سے لے کے 2012 تک میں نے 6 سال کنٹینیو یہی باتیں کی جو ذوالفقار مرزا کراتا ہے، جو میں کہتا ہوں۔ ہاں، مجھے مصطفیٰ کمال سے کوئی خاص نہ توقع ہے، نہ کوئی امید ہے، نہ میں اس کی کوئی اچھائی بتاؤں گا، وہ بھی اس کا حصہ رہ چکے ہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو پارسا بناتے ہیں، پرشتہ بناتے ہیں، تو یہ اس کی سوچ ہے۔ میری سوچ میں نہ وہ پارسا ہے، نہ وہ پرشتہ ہے، وہ اس کا حصہ ہے۔ اس حصے میں تھا، اس کا کتنا شیئر تھا، یہ انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلے گا۔ آپ دے رہے دوسرے، اس کو اگر اللہ نے یہ رحم کی اور اللہ کی برکت آتی ہے اور اللہ آدمی کو وہ ہدایت کرتا ہے، وہ ہدایت ہو گئی ہے، تو مبارک ہو۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان کے سارے اداروں کو پتہ ہے، یہاں پہ ہمارے پاکستان کے میں سیدھا ڈائریکٹ نام لیتے ہوں، اسٹیبلشمنٹ اتنا طاقتور ہے، دنیا کا طاقتور اسٹیبلش پاکستان کا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، راہ کے لئے کام کرتا ہے، مگر ہم جب چاہیں گے ان کا قلق ہم کر دیں گے۔ کھیلنے دو بچے، کھیلنے دو۔ ہاں نہیں، فٹ بال کا میچ تھوڑی کھیل رہے ہیں، وہ میرا مطلب ہے وہ پی ایس ایل ٹورنامنٹ تو نہیں کروا رہے ہیں۔ اگر یہ کھیل نہیں ہے تو دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو باتیں، ہاں یہ بات میرے لیے اور تھوڑا حوصلہ افزا ہے کہ جو باتیں میں نے کی تھی وہ باتیں مصطفیٰ کمال اس کے بیچ میں سے نکل کے وہی باتیں کر رہے ہیں۔ انڈورسمنٹ ہے، وینڈیکیشن ہے۔ تو اس کے منہ سے مجھے تھوڑا خوشی ہوئی کہ شاید میں نے اگر سپرنگ کی، میرا ٹیکسٹائل ملتا 400 لوگ اس میں کام کر رہے تھے، میں نے بند کی، بیچ دیا۔ میں نے کرنگی میں آج میں پہلی مرتبہ حل پہ اگر تمہیں بتاتا ہوں، میں نے کسی شو پہ یہ بات نہیں کی ہوگی، میں نے ان کے خطرے کی وجہ سے اپنا مل بند کیا تھا۔ ایم کیو ایم کے خطرے کی وجہ سے اپنا مل بند کیا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو ان کے خطرے کی وجہ سے باہر بھیجا تھا۔ میں نے کرنگی میں ایک پیٹرول پمپ تھا، 2 مرتبہ جلایا گیا۔ آج میں پہلی مرتبہ آپ کے شو پہ یہ انکشافات کرتا ہوں، جا کے تحقیقات کرے، اور یہ سارے اداروں کے پاس ریکارڈ میں ہے، 2 مرتبہ جلایا گیا۔ تو یہ وہ حقیقت ہے کہ جو مجھ پہ گزری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں یہ ضرور کہتا ہوں، میں اس کی بات کو اس لیے ترجیح دیتا ہوں کہ دیکھو خدا را، اب یہ بھی نہیں ہے، نثار چودھری نثار بہت اچھا آدمی ہے۔ چودھری نثار اور ملک رحمان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نثار کو چاہیے، اور میں اس سے ڈیمانڈ نہیں کرتا ہوں، وہ ناراض نہ ہو جائے، ڈیمانڈ کر کے وہ ناراض ہوتا ہے، وہ نہ کرے یا کرے، مگر کم از کم اپنے آپ کو کیا تم رحمان ملک سمجھتے ہو؟ اگر آپ اس کے بعد بھی جوڈیشل انکوائری نہ کرے اور آپ دنیا کے سامنے سفید کاغذ کی طرح نہ رکھے، تو تم کون سا پاکستان کی محبت کرنے والے ہو، یا دوسرے لوگ کیا پاکستان سے محبت کرنے والے؟ جو پاکستان سے محبت کرنے والا ہے، یہ رد عمل ہے، یہ رد عمل ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ خدا اللہ آج تو کرو، آج تو ان کے اپنے بندے بول پڑے،
اس سے زیادہ اور آپ کو سنہرا موقع کیا ملے گا؟ اور آپ کہہ رہے ہیں اور اگر واقعی رہا اور تم یا تو پھر انڈیا سے تمہاری دشمنی نہیں ہے، ہمیں پاگل بناتے ہو تمہارے لوگ. یہ فوج صرف تنخواہیں پیسے ہڑپ کر رہا ہے، انڈیا سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کیونکہ راہ کے لوگ ہمارے پاس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے. اوکے طلعت صاحب دیکھیں، اور چاندی صاحب نے جوائن کیا، ان کو بھی لاتے ہیں. طلعت صاحب میں آپ کو بتاؤں، جو انہوں نے بات کی بہت ساری باتوں میں صداقت ہے، مگر جو بنیادی بات ہے یہ کہتے ہیں جوڈیشل انکوائری کیا جائے، کمیشن بنایا جائے، جو کہ نعیم الحق صاحب بھی کہہ رہے ہیں. یہی جوڈیشل انکوائری کمیشن گزشتہ 2 سال سے آلموسٹ ججز کریں گے تو سپریم کورٹ نے ایک میٹر کو ٹک اپ کیا ہے، کراچی بدامنی کیس، اور وہ براڈر لیول پہ ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کی اس منڈے کو بھی اس پہ کیس ہے اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. بنیادی طور پہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کو انہوں نے کہا ہے لینڈ اسکیم پہ کیا ہے، کرپشن پہ کیا ہے، ٹارگٹ کلرز کیسے ہو رہے ہیں، تھانے کیسے بک رہے ہیں، یہ ساری وجوہات ہیں کراچی کی خرابی اور تباہی کی. اسی میں ون آف دا جو چیز ہے اس میں را کے بھی ملوث ہے. پولیس نے بھی ایڈمٹ کیا کہ را کے لوگ ہیں یہاں پہ، خاد کے لوگ. صوبائی معاملہ ہے، It is a purely provincial subject. عمران فاروق جو ہے وہ پاکستان کے کسی ضلع میں قتل ہوا تھا. نہیں دیکھیں عمران اس پر تو بڑے آپ متحرک ہوئے میں یہ جاننا چاہوں عمران گا فاروق کا بھی ٹھیک ہے. ایک پاکستانی کیس ٹو کیس ویری کیوں کرتا ہے؟ نہیں، ایک پاکستانی پولیٹیکل لیڈر جو کہ اوورسیز میں جاتا ہے اور پاکستان سے جن لوگوں کی بلدیہ کارساز 12 میں بھی پروونشل سبجیکٹ ہے، مگر عمران فاروق کا کیس پروونشل نہیں ہے، وہ نیشنل ہے اور وہ انٹرنیشنل بن گیا کیونکہ جو قاتل تھے وہ یہاں سے جاتے ہیں، قاتل پاکستان سے جاتے ہیں، یہاں پہ فورن آفس انوالو ہو جاتے ہیں، انٹیریئر لوگ انوالو ہو جاتے ہیں اس میں. اور جو کام سپریم کورٹ کر رہی ہے ہم اس سے سپورٹ کر رہے ہیں. جو سپریم کورٹ ہمیں ایڈوائز کرے گی، ڈائریکٹیو دے گی، چودھری یہ ہاٹ پوٹیٹو آپ اس کو ہینڈل نہیں کرنا چاہتے، آپ کہہ دیں ہم ہینڈل کر رہے ہیں. کیا ہینڈل کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے؟ دیکھیں سپریم کورٹ جب آئیڈینٹیفائی کر چکی ہے، نشاندہی کر چکی ہے، رپورٹس لے رہی ہے ویکلی یا کوارٹرلی یا منتھلی، ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے جو بھی ہمیں ڈائریکشنز ملے گا. جہاں تک سرفراز مرچنٹ پہ انہوں نے ڈاکومنٹری ایویڈنس دیا اور اس کو بھی ہم کمیشن کے تحت نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی ٹیم بنا اوکے، لیٹ می برنگ ان چانڈی صاحب. نعیم صاحب آپ کے پاس بھی آتے ہیں کیونکہ آپ کا بیان ہے اس کا یہ بھی پہلو ہے، آپ نے وفاقی حکومت کے اوپر بڑی تنقید کی اور کہا کہ اہم قومی معاملات کے اوپر اس قسم کا رویہ جو غیر سنجیدہ ہے. I'll come to that. چانڈی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ تو آج خوش ہوں گے چودھری صاحب کی پریس کانفرنس سے، انہوں نے تقریباً وہی باتیں کی جو آپ کی پارٹی بھی کہہ رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانی باتیں ہیں. میں بھی کہہ رہا ہوں لیکن تھوڑا فرق تو ضرور ہے. میں نے بھی کہا ہے کہ یہ الزامات ہم کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں. پہلے بھی ایک آپریشن ہوا تھا نواز شریف صاحب کے زمانے میں، اس میں تو اس سے بھی سنگین باتیں آئی تھی، لوگ بھی لائے گئے، ٹی وی پر انہوں نے بیانات بھی دیے تھے. نہیں پھر لیکن اس بار یہ فرق ہے کہ بڑی بھاری بھرکم آواز سامنے آ گئی ہے. ایک ایسے شخص کی جس کی تشہیر میں، جس کی نیک نامی میں، جس کی شخصیت بنانے میں، جس کا بت بنانے میں خود الطاف حسین صاحب شریک رہے. انہوں نے کہا یہ دنیا کا انوکھا میئر ہے، دنیا کا کامیاب ترین میئر ہے، پھر ان کے ساتھ تصویریں نکالنا اور تصویروں کو پورے شہر میں لگانا ایک کیونکہ پرچم تلے سارا. چانڈی صاحب میں قطع کلام اگر میں آپ سے پوچھوں براہ راست یہ سوال، ڈائریکٹلی یہ سوال کہ ملک صاحب کا اتنے سنجیدہ الزامات کے سیاق و سباق میں نام آیا، آپ کی پارٹی نے اندرونی طور پر کچھ تو تحقیق کی ہوگی کہ صرف چونکہ رحمان ملک صاحب کا نام ہے اور وہ قربت رکھتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ اور تمام اندرونی معاملات کے رازدار ہیں، آپ نے جھٹ سے کہہ دیا جی کہ تعلق واسطہ ہی کوئی نہیں ہے. کیا آپ اس وجہ سے اپنی تنقید روکے ہوئے ہیں کہ رحمان ملک صاحب کا نام آ گیا بیچ میں؟ میرے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو میں جو ایماندار سے سوچتا ہوں سمجھتا ہوں اس کی بات کرتا ہوں. پارٹی کا موقف ہو تو پھر تو کھڑا ہو جاتا ہوں، مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں. لیکن یہاں معاملہ پارٹی کے موقف ہے نہیں. اگر کئی اچانک رات کی بات چل رہی ہے جس میں رحمان ملک صاحب کی بڑی بات ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ اچانک کل ہوا ہوگا راہ کا معاملہ؟ 1-2-3 مہینے 1-2 سال کی بات ہوگی راہ کا ایجنٹ ہونا؟ یہ تو کئی سالوں سے ہوگا. پھر تو دونوں طرف جائے گا. پھر تو مشرف کے زمانے سے جو اتنا اختیار دیا گیا تو پورے کا پورا ادارہ دیکھ رہا تھا کہ راہ کے ایجنٹوں کی جماعت ہے، وہ حرکت پہ کیوں نہیں؟ صاحب آپ کی حکومت نے کراچی کے اندر پولیس لیڈ آپریشن کیا تھا، بڑا واضح، اس کے اندر آپ کو معلومات ملی تھی، بینظیر بھٹو صاحبہ اس کو لیڈ کر رہی تھی، آپ کے فارمر انٹیریئر منسٹر اس کو ہیڈ کر رہے تھے، آپ سے کوئی معلومات چھپی تو نہیں ہوئی ہیں. تو آپ اگر 7 سال سندھ میں بیٹھے ہیں اور 5 سال مرکز میں بیٹھے ہیں، انہی معلومات کے تسلسل میں کوئی تحقیق کر لیتے؟ میرے خیال میں جتنا بھی پیپلز پارٹی نے ہو سکا کیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی راہ کی رکاوٹیں کیا کیا ہیں وہ شاہی سید بھی سمجھ رہے ہیں. اور تحریک انصاف والے بولے یا نہ بولے، ہمارے سامنے بچے نہیں صاحب بولیں یا نہ بولیں،
نون لیگ تو بولے گی نہیں، اس کو تو آپ نے بتا دیا ہے ہاشمی صاحب غریب آدمی شریف آدمی کو کراچی میں رہے گا اور ایسے بیانات اسے دلائیں گے، مر جائے گا ہاشمی صاحب، آپ سوال ایک پوچھو گے وہ جواب دوسرا دے گا. لیکن پیپلز پارٹی راہ میں جو رکاوٹیں تھیں وہ آپ خوب جانتے کون رکاوٹیں تھے، کون سے ادارے تھے جو چلنے نہیں دے رہے. آج جب وہ خود مالک ناراض ہوئے تو یہ معاملات آئے، ورنہ کون سی میاں صاحب کر سکے تھے پہلے کیوں نہیں میاں صاحب نے ایسا کیا؟ ٹھیک ان کو پتہ نہیں تھا. نعیم الحق صاحب کو بھی لے کے آتے ہیں، نعیم الحق صاحب کو بھی لے کے. نعیم الحق صاحب معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی ایک پارٹی کے اوپر ایسے الزامات لگنا صرف اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو ثابت ہی کرنے ہیں، آپ کو الزامات اگر وہ درست نہیں ہے تو ڈسپروف بھی کرنے ہیں نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ الزامات لگا کے اور اس کے بعد پھر دندناتے چلے اور لائف ایز یوزول. اب ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ کی پارٹی کے ممبران بھی وہاں پر جاتے رہے ہیں، 9-0 کے اندر بیٹھے رہے، دھرنے کے اندر ان کی آپ نے سپورٹ لی. قادری صاحب کو لانچ کیا گیا تھا، دھرنے میں ہم نے ان کی کوئی سپورٹ نہیں لی نہ مانگی. وہ ٹیپ کیا کراچی کا بڑا عظیم الشان جلسہ جو جلسے میں سپورٹ لی تھی، جلسے میں تو نہیں، جلسے میں میں سندھ کا صدر تھا اس وقت، ایم کیو ایم سے ایک ذرہ برابر بھی کوئی رابطہ نہیں تھا ہمارا اس وقت. اور یہ ایم کیو ایم کو خدشہ تھا، ان کے لوگوں نے بتایا کہ اگر انہوں نے عمران خان کا کراچی میں جلسہ جو اس میں کچھ اندازی کی تو وہ پھر پنجاب میں وہ نہیں آ پائیں گے. مگر خیر اس بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میری بات سن لیں جی مجھے بات کرنے دیں. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ سندھ کے عوام اس بات پہ متفق ہیں کہ کراچی میں ہونے والے واقعات 30 سال سے جو ہیں اس پر سے ان کی حقیقت پر سے پردہ اٹھ جانا چاہیے. اور یہ ذمہ داری سندھ کی حکومت کی بھی ہوتی ہے اور مرکزی حکومت کی بھی ہوتی ہے. اور میری بات سن لیں، جی میری بات سن لیں. یہ ابھی جو انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی بات نہیں ہوئی، تو کراچی میں جو ان کا جلسہ تھا لڑائی کے فوراً بعد، جن میں انہوں نے بندش کے خان صاحب نہیں آ سکیں گے، اس کے بعد اتنا پرسکون جلسہ کیا. اندھوں سے پوچھے کراچی میں، اندھے جو نظر نہیں آتا ہو ان سے بھی پوچھے جناب یہ جلسہ کس کے تعاون سے ہوا، تو کہیں گے جناب ایم کیو ایم کے تعاون کے ساتھ. ایسے ممکن نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ اتنا عظیم الشان جلسہ ایم کیو ایم کے خاموش تعاون سے ہوا، اندھوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ کون سپورٹ کر رہا ہے. نہیں میرا خیال ہے چاندیو صاحب کو پتہ نہیں کہاں تھے، میں بات کر رہا ہوں 2011. یہ دیکھیں تصویر چل رہی ہے، عمران اسماعیل صاحب بیٹھے ہوئے 9-0 کو دیکھیں، وہ تصویر چل رہی ہے آپ کے سامنے. میں بھی عمران فاروق کے سوئم پہ میں پارٹی کو قیادت کر کے گیا تھا وہاں پہ دعا کے لیے. ایسی کوئی بات نہیں. کراچی کی جماعت ہے، ان کے بھی روابط، یہ بھی کئی دفعہ مل چکے ہیں، ہم بھی مل چکے، سب مل چکے ہیں. اوکے چاندی صاحب لیٹ می برنگ ان. تو شاہی سید صاحب صرف معاملہ یہی نہیں ہے، کراچی اتنا کمپلیکس ہے. کل رینجرز کے ایک اعلیٰ عہدیدار سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ 95 میں اور 2000 میں اور آج کے دن میں فرق یہ ہے کہ اس کے اندر صرف ایک ہی دہشت گرد گروپ نہیں ہے، 20 دہشت گرد گروپ آپریٹ کر رہے ہیں. لیکن جو سنگولر فوکس ایک گروپ کے اوپر آ رہا ہے تو ایم کیو ایم کا کہنا یہ بنتا ہے کہ آپ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کی جو فائنڈنگز ہیں اس کے اندر آپ کی جماعت کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ملیٹنٹ گروپس ہیں، ان کے جو پیس کمیٹیز ہیں ملیٹنٹ گروپس ہیں، لیاری گینگز ملیٹنٹ گروپس ہیں. تو یہ کہنا کہ ایک ہی جماعت جو ہے وہ بندے مارتی رہی ہے مبینہ طور پر، میرے خیال میں درست نہیں ہوگا نا. میں یہ کہتا ہوں کہ ضرور بات سنو، یہ 2011 میں سوموٹو ایکشن میں چیف جسٹس پاکستان نے یہ باتیں کی تھی کہ سارے پارٹیوں میں ملیٹنٹ میں کی، مگر 4 باتیں اور بھی کی تھی کہ بھائی ڈی ویپنائزیشن کراچی میں کرو، اسلحے کا ڈیر بنا ہوا ہے. کراچی میں سیاسی بھرتیاں ہوئی، مسلحت پولیس میں بھرتیاں ہوئی ہے. پولیس میں جب انکوائری کی تو مرڈر کیسوں میں انوالو لوگ بھرتی ہوئے. ادارے جو ہے آپ کے سرکاری نہیں ہے، وہ تنظیموں کے اڈے بنے ہوئے. اسی طرح اس نے کہا تھا کہ فیئر فری الیکشن کروایا جائے. حلقہ بندیاں کچھ نہیں ہو رہی ہے، آپ کے مردم شماری تک نہیں ہو رہی ہے، تو لہٰذا کراچی کے ڈیمیج کو صحیح کرنے کے لیے وہ 4 باتیں تو لانی ہے. لیکن اس کے اگر میں نے چیف جسٹس کو یہ جواب نہیں دیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ وہ کوڈ آف کنڈکٹ میں نے بول ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو فوج کی نگرانی میں میرے گھر سے شروع کرے، میرے پارٹی سے شروع کرے. اور کیا میرے گھر سے بھی کیا، میرے آفس کی تالے بھی توڑے، جو اس کو ملا آج دنیا پہ دکھا رہے. آج میرے کتنے قاتل اجرتی پڑے ہوئے جیل میں، آج میرے کتنے بندوں کو پھانسی ہو گئی، اللہ کی وجہ سے ایک بھی نہیں ہوگا. اگر جس کے تھے وہ پکڑے گئے نا تو اعتماد کریں نا پھر نظام کے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جن کے تھے پکڑے گئے اعتماد کریں. الزامات تو آپ کی جماعت کے اوپر تو جو انڈیا کے ساتھ فنڈنگ کے جو الزامات ہیں وہ تو بہت دیر سے لگتے رہے. میں نے تو آج نیا تازہ الزام یہ تھا
کہ بھئی اسپری ابلی نے وہاں ملیشیا میں ہوٹل بنائے ہوئے، ہوٹل بنائے ہوئے، اور میں بولتا ہوں کہ خدا کے لیے پیسے لیے ہیں خدا کے لیے، میں اس کے لیے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے میری پارٹی سے شروع کرے، خدا کے لیے وہ ملیشیا کو ہوٹل مجھے دکھائے، خدا کے لیے میں تو آج دن تک خود ملیشیا گیا نہیں ہوں، ایک بندے نے ٹی وی پہ ثابت کرنا ہوگا نا، بھائی بتاؤ تو صحیح، ثابت کرنا ہوگا، ادروائز الزامات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہیں الزامات میں اس کے الزامات جو خاص کر ان کے میں بتاؤں ایک چیز خاص طور پر الزامات میں بڑی حقیقت ہے، اس کی تھوڑا ایک منٹ سنو، دال میں کچھ کالا کالا اس لیے کہ جماعت اسلامی بھی یہ الزامات لگا رہے، ANP بھی لگا رہے، پیپل پارٹی کا قادر پٹیل کیا بولتا تھا کہ میرے بندے کو اس نے مارا ہے، تو اسی طریقے سے اگر نبیل گبر کو دیکھا تھا وہ نعیم الحق صاحب ابھی کہہ سکتے ہیں، نعیم الحق صاحب کیسے تبدیلی آ گئی ہے جب شاہی سید جماعت اسلامی کو کوٹ کر رہا ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، تو وہ کہہ سکتے ہیں تبدیلی آ گئی ہے، یہ تبدیلی ہے، لیکن ابھی یہ کہ بات سنو، ان کی جو خود جو محترمہ جو لیڈی تھی عورت کو شہید کیا گیا تھا، ان کا بھی الزام انہیں پہ تھا، یہ بھی لندن جا کے بوریاں لے کے جا رہے تھے، ذوالفقار مرزا بھی بورے لے کر جا رہا تھا، یہ ساری دنیا ایک MQ پہ، لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں مصطفیٰ کمال کی اس بات سے تو میں ضرور تائید کرتا ہوں کہ جو رو کے بولا کہ ہمارا جو لکھا پڑا قوم تھا وہ دہشت گرد بنا، یہ صحیح ہے، وہ لکھا پڑا قوم تھا، اردو بولنے کا ایسٹ جو تھا وہ ایجوکیشن تھا، ایجوکیشن تباہ ہوا، اور اگر حقیقی جو لوگ مرے کیا اردو اسپیکر نہیں ہے، کیا وہ ان کے بچے نہیں ہیں، اگر سنی تحریک کے مرے، جماعت اسلامی کی مرے، ہمیں اس کے باٹم میں جانا پڑے گا، 15,000 لوگ اگر واقعی اردو اسپیکنگ مرے، یہ تو الطاف نے بہت بڑا نقصان کیا۔ اچھا لیکن ثابت کرنا ہوگا، چانڈی صاحب اگر میں کوئکلی آپ سے پوچھ پاؤں، اتنے عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے، الزامات کی بھرمار ہوتی ہے، روزانہ ایک نئی قسط اس ڈرامے کی سامنے آ جاتی ہے، تو تمام جماعتیں مل کر جو آج PTI کی طرف سے بھی ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر ایک اتفاق رائے کیوں نہ کریں اور وفاقی حکومت کو کہیں کہ آپ کو پسند ہو یا نہ ہو اس کو ایک مرتبہ حتمی طور پر پروب کر لیں، یہ اچھی بات نہیں ہوگی؟ میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی برائی نہیں ہے، اور جو لوگ بوقت یہ معاملات شامل لاتے ہیں ان کو بھی یہ بات بڑی طاقت اور آواز کے ساتھ منانی چاہیے، وہی آغاز کر لیں، ان کو کون روکتا ہے؟ جنہوں نے سرپرستی کی ہوتی ہے، جو راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، جو اچانک کھڑے آگے ہو جاتے ہیں، وہ بھی بسم اللہ کرے، پوری قوم کا مطالبہ تو کئی بار آ چکا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اس کے اوپر اتفاق رائے تو ہے نا سینیٹر صاحب، اتفاق رائے تو ہے نا، آپ کیوں کسی بھی بیان کو رد کریں؟ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے بودا ہو، اس میں کوئی وزن نہیں ہو، کیوں رد کریں؟ طلعت صاحب اس شریف ادارے اس کو تحقیقات کریں گے، جو کراچی کا المیہ ہے وہ یہ کہ ہر سیاسی جماعت نے اس کو مفتوحہ علاقہ سمجھ کے قبضہ کرنا چاہا، کسی نے کراچی کو آنرشپ نہیں دی، بشمول MQM نے بھی کراچی کے وسائل کو، ان کے اپنے قائد نے کہا کہ چائنا کٹنگ کرتے رہے، دیگر پیپلز پارٹی نے بھی کراچی میں جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ تھا اس کو بھی قبضہ کر لیا، کراچی واٹر سیوریج بورڈ کا نام سندھ واٹر سیوریج بورڈ، لیکن کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا نام قومی سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر الزام بھلے بودا ہو یا باوزن ہو، کیا حرج ہے اس کو سنجیدگی سے لینا؟ ہم نے یہ کب رد کیا ہے؟ ہم نے کہا ہے کہ چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ چودھری صاحب نے کہا سبسٹینٹیو ایویڈنس لے کے آئے، ہم اس پہ تحقیقات کریں گے، ہم غفلت نہیں برتیں گے، مگر سبسٹینٹیو ایویڈنس چاہیے، ایلیگیشن میں تو ہم نہیں کرتے شواہد کے بغیر۔ مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوئی کہ جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایویڈنس لے کر آئیں، ایویڈنس شہری لے کر آئیں گے؟ ایویڈنس تو کام آپ کا ہے، آپ وزیر داخلہ ہیں، ایویڈنس جو باتیں کی گئی وہ دبئی کی اور UK کے حوالے سے کی گئی ہے، مصطفیٰ کمال صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ دبئی کے حوالے سے کی ہیں، انگلینڈ کے حوالے سے کی ہیں، پاکستان کے حوالے سے تو انہوں نے وہ باتیں کی ہیں، دبئی والے پہ نہیں کرواتے، وہ کہہ رہے ہیں سارا کام اگر شہریوں نہیں کرنا ہے، جو انہوں نے رحمان ملک کا نام لیا ہے وہ دبئی کے انسیڈنٹ بتا رہے ہیں، جو انہوں نے رو کے حوالے سے بات کیا وہ انگلینڈ کے بارے میں، ایجنسیز کا رول ختم ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ سب چیز شہری کریں گے؟ نہیں، شہری کی بات نہیں کر رہے، وہ ایک درخواست گزار ہے، وہ ایک پٹیشنر ہے، وہ الزام لگا رہے ہیں، جب کوئی آدمی الزام لگاتا ہے تو اپنے ساتھ ٹھوس شواہد بھی لے کے آتا ہے، جو انگلینڈ کے حوالے سے، یا تو پھر نہیں کہتے انگلینڈ میں انہوں نے لیکن بنیادی طور پر کنسنسس ہے اس تمام پروگرام میں چاروں مہمانوں کی طرف سے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا خیال ہے کہ آپ اس میں شامل ہوں گے کہ اس معاملے کو ایک مرتبہ حل کرنا ہے، اوپن اینڈڈ نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نہ کرے، اگر یہ انکوائری نہیں چل تو نہ کرے، لیکن تاریخ معاف نہیں کرے گا، تاریخ لکھا جائے گا۔ انکوائری از آن گوئنگ، ہو رہا ہے، سپریم کورٹ بھی آن گوئنگ سے میں بڑا تنگ ہوتا ہوں، میں آوازار ہوتا ہوں آن گوئنگ سے، ایک آپریشن آن گوئنگ ہے، انکوائری آن گوئنگ ہے، سیاست آن گوئنگ ہے، کلوجر بھی ہوتا ہے نا، ہو جائے گا انشاءاللہ ہماری ٹینیور میں، آپ کے ٹینیور میں ہو جائے گا۔ چلیں we'll hold you to that statement۔ ناظرین اگلے سیگمنٹ میں کرکٹ کی بات کریں گے،
جہاں پر کمیٹی بننی چاہیے، جس طرح میں نے کہا تھا وہاں پہ بنتی نہیں ہے، لیکن جہاں پہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، واضح مسئلہ ہے، اس میں کمیٹی بنا دی. محمد یوسف سے بات کریں گے. مجھے بتایا گیا وسیم اکرم شاید اس وقت اویلیبل نہیں ہے. اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. کراچی سے چلتے ہیں ناظرین کرکٹ کی طرف. کرکٹ کی زبوں حالی اس کا اظہار ہوا ایشیا کپ کے اندر. ایک میچ ہم نے بہت مشکل سے جیت لیا کل، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوا. جو تذلیل اور تضحیک ہونی تھی وہ ہو گئی. اب ایک کمیٹی بن گئی ہے. محمد یوسف پاکستان کے لیجنڈری کرکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، گیم کی تمام جہتوں کو سمجھتے ہیں اور بڑے کھلے الفاظ میں اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں. یوسف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. طلعت بھائی کیسے ہیں؟ خیریت؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. تو یوسف صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کمیٹی جو ہے کیا ایسی چیز ڈسکور کر سکتی ہے جو سب پر عیاں نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت بھائی یہ کمیٹیاں میرے خیال 13 سال میں نے کرکٹ کھیلی ہے اور 5 سال مجھے چھوڑے بھی ہو گئے ہیں، تو یہ میں نے بہت سی کمیٹیاں بنتے ہوئے دیکھی ہیں، لیکن کسی کا بھی کوئی رزلٹ سامنے کبھی بھی نہیں آیا. اور کون سی ایسی چیز ہے جو کسی کو نظر نہیں آ رہی کہ وہاں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو نظر نہیں آ رہی. آج وسیم بھائی نے جو پریس کانفرنس کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو مسترد کرتے ہیں. میں بھی کرتا ہوں، حالانکہ کل میں نے کہا ہے کہ 1-2 بندوں کی وجہ سے شاید اس میں کوئی بہتری آ جائے، کوئی چیز سامنے لے آئے، وہ بورڈ کو بتائیں، بورڈ اس پہ امپلیمنٹ کر لے، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. جو ہونا چاہیے وہ میں نے اکثر بتایا ٹی وی میں کہ پورا کرکٹ بورڈ کی نہ جو آپریشن کرنا چاہیے، بالکل نئے لوگ آنے چاہیے، کسی بھی نئے بندوں کو لے آئیں. پاکستان میں بہت سے پلیئر ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جاوید بھائی ہیں، انضمام بھائی ہیں، سکلین ہیں، اظہر محمود کو بھی لیا ویزا یہ، اور بہت سے پلیئر ہیں جو کرکٹ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، راشد لطیف ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کرکٹ کو آ کے چلا سکتے ہیں، جن کی کرکٹ میں خدمات بھی بہت ہیں. تو میرا نہیں خیال اس کمیٹی بنانے کی کوئی ضرورت ہے تو ایک مائنڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بھی اور کرکٹ بورڈ کو بھی، پلیئرز کو بھی. ساری چیزیں جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو گیم لانی پڑیں گی. اچھا قطع کلامی اگر میں آپ سے پوچھوں 1 2 3 کر کے چلتے ہیں جی، کہ ایشیا کپ میں اگر آپ نے آغاز کرنا ہو کہ پہلی چیز کیا واضح طور پر سامنے آئی؟ دیکھیں ایک چیز جو واضح طور پہ میں ایشیا کپ کیا کافی عرصے سے ایک چیز سامنے آ رہی ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ہماری بیٹنگ کا مسئلہ ہے. اگر آپ سب دیکھیں اور ہمارے جو کیپٹن ہے ابھی وہ خود بالر ہیں اور بالنگ آل راؤنڈر ہیں. میں ان کی قدر کرتا ہوں ایز اے بالنگ آل راؤنڈر، لیکن انہیں یہ بتانا چاہیے کہ آپ لوگوں نے میری بیٹنگ کو فالو نہیں کرنا چاہیے. ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ پلیئرز کو بتائیں جو ابھی لڑکے ان کے ساتھ کھیلے بیٹسمینوں کو کہ آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے جاوید بھائی کو، انضمام بھائی کو، سعید بھائی کو. یہ ہمارے ہیرو ہے بیٹنگ میں آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. بدقسمتی سے ہمارا جو بھی پلیئر، جیسے ابھی شرجیل بڑا اچھا کھیلا پی ایس ایل میں، سنگل بھی کر رہا تھا، شاٹ بھی مارا تھا، لیکن کیا ایسی چیز ہوتی ہے کہ جیسی ٹیم میں آتے ہیں ان کی سنگل بند ہو جاتی ہے، وہ بلے گھمانا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ وہاں چل رہا ہے کہ ہم نے شاٹیں مارنی ہیں، چھکے چوکے مارنے. ورلڈ کے بہترین پلیئر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ایسی اننگ نہیں کھیلتے. جتنے بڑے بڑے پلیئر ہیں وہ سنگلز کرتے ہیں، ڈبل کرتے ہیں، اور جہاں ان کی پیٹ شاٹس ہیں وہاں جب بال آتا ہے تو وہ چوکا بھی مارتے ہیں، چھکا بھی مارتے ہیں. ابھی سرفراز ہماری ٹیم میں وکٹ کیپر ہے، لیکن اگر آپ اس کی بیٹنگ دیکھیں تو وہ آ کے تنگ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سنگلز کرتا ہے، پریشر ڈالتا ہے، اسی میں آؤٹ باؤنڈری لگاتا ہے. جس سے عمومی طور پر T20 کے اندر آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کے جو کا بیان ہے اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہوئے، آصف کہ شاہد افریدی فلو ہے جو ہر بیٹسمین کو ہو جاتا ہے کہ کھڑے ہو کے ہٹ مارنا ہے، اور اگر چوکا چھکا لگ رہا ہے تو بھاگنے کی ضرورت کیا ہے بنیادی طور پر. اور آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. اس مائنڈ سیٹ کو چینج کر. اب افسوس کی بات یہ، کیونکہ یہ بولر ہیں تو بولر کی یہی ہوتی ہے. جیسے وقار بھائی کے اگر آپ پچھلے 2-4 انٹرویو پڑھیں تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ مجھے ایسے بیٹسمین چاہیے جو گراؤنڈ سے باہر گیند پھینک دیں. تو یہ طریقہ کار نہیں، انہیں یہ کہنا چاہیے ہمیں اچھے بیٹسمین چاہیے. جیسے دنیا میں دوسرے ملکوں کے پلیئر کھیل رہے ہیں، ابھی ڈیولس کھیل رہا ہے، ہاشم معاملہ کھیل رہا ہے، ڈپلیسس کھیل رہا ہے، اسمتھ کھیل رہا ہے آسٹریلیا کا، اور کھیل رہا ہے، واٹسن کھیل رہا ہے، سنگاکارا کھیل رہا تھا. یہ تمام لوگ جو ہیں یہ سنگاکارا کھیل رہا تھا. ابھی کوہلی نے کھیلا ہے اور اس نے کہا یہ ٹیسٹ کرکٹ ہی ہے، اس کا شارٹر ورژن ہے. یہ اس کا یہ مقصد نہیں کہ آکے آپ بیٹنگ میں تو یہ کرنا. اچھا مجھے بتائیں بالنگ کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ جو دیکھتے ہیں مثلا سمی کا اوور چلے 1 آدھ اوور غلط پڑ جاتا ہے اس کو چھوڑتے ہوئے، عامر کے علاوہ آپ کو تمام بالر جو ہیں وہ کام نہیں کرتے ہوئے نظر آئے جو دوسری ٹیموں کے بالر جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. نہ سپنر کام کرتے ہیں، نہ تیز بالر کام کرتے ہیں.
دیکھیں طلعت بھائی، ایک تو سپنر ہمارے پاس اس ٹائم کوئی جینون کوئی بھی نہیں ہے. ایک شاہد افریدی ہے، وہ بالنگ پھر بھی بہتر کر رہا ہے، 20 25 30 رنز دیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دے رہا، لیکن اس کو چاہیے کہ ایک آدھا اوور اپنا روک لے تاکہ آخر میں اگر ضرورت پڑے تو وہ ایکسپیرینس پلیئر ہے تو وہ کر سکے. لیکن بالر کو لے کے نہیں کہ یہ جو لڑکا ہم لے کے گئے ہیں اپنا جو کل کھیلا ہے نواز، یہ بیٹسمین بالر ہے، یہ بالر بیٹسمین آل راؤنڈر نہیں ہے، یہ اسپیشلی بیٹسمین ہے پھر بالنگ کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی پورا بالر نہیں ہے. تو ہمیں کوئی پورا بالر لے کے جانا چاہیے. جیسے پہلے سعید اجمل ہوتا تھا تو وہ میچ سیدھا کر دیتا تھا، رنز بھی نہیں دیتا تھا، 2-3 وکٹیں بھی لیتا. اب دوسری طرف آپ فاسٹ بالر کی طرف آئیں تو فاسٹ بالر عامر، اس سے بڑا بالر میں نے ابھی تک اس ٹائم کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک نہ پہلے تھا جب یہ آیا ہے. ٹاپ کلاس بالر ہے. بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت کی، میں نے اس وقت کہا کہ اس کو کھیلنا چاہیے. تو آج سب اس کی تعریف کر رہے ہیں. سب اس کی تعریف، بالکل صحیح کہا. فاسٹ بالر ہے، سب سے اچھا ہے. عرفان بہت اچھی بالنگ کر رہا ہے. جب بھی عرفان فٹ ہوگا وہ دوسری ٹیموں کو مشکل دے گا. وہاب ریاض سے ایک گندی بالنگ ہوئی تو ہم نے اس کو ڈراپ کر دیا، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ بہت زبردست بالر ہے پاکستان ٹیم کا. اپنے پلیئرز کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے، کانفیڈنس دینا ہے. یہی بالر ہیں جو ہمیں میچ جتائیں گے، اور تینوں ٹاپ بالر ہیں، 145 پلس بال کرتے ہیں. ان کو سمی کی بیڈ لک ہوئی، اس نے بڑی اچھی بالنگ کی ہے PSL میں بھی، اس میں بھی بیچارے نے زور لگانے کی کوشش کی ہے، اپنی طرف سے اچھا کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا اوور سٹیپ ہو گیا، 2 بار ہو گیا. تو میں سمجھ اس کے لیے بھی بدقسمتی رہی، پاکستان کے لیے، ورنہ وہ 9 بال پہ جو کیچ ہوا تھا، اگر نہیں 9 بال ہوتی تو ہم میچ جیت گئے تھے. اچھا اس کے اوپر ٹورڈز دی اینڈ، اگر ٹورڈز دی اینڈ بالنگ ہماری ٹھیک ہے، بالنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ پھر فرما رہے ہیں کہ یہ واضح ہے، نوشتہ دیوار ہے، لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے. یہ سارا کام کرے گا کون؟ یہ کون کرے گا جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے طلعت بھائی. میں بھی بول رہا ہوں، سب بول رہے ہیں کہ بھئی بورڈ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے 30-35 سال سے ہیں. یہ لوگوں سے اب اگر معافی مانگ لیں، یا ان سے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ ان کو خود ان کو فارغ کر دیں. گولڈن ہینڈ شیک دے کریں گے سب. یوسف صاحب گولڈن ہینڈ شیک دے دیتے ہیں، گولڈن ہینڈ شیک دے دیتے ہیں. ہاں گولڈن شیک ہینڈ دے دیں. کوئی ان سے پوچھ لیں کتنے پیسے چاہیے تاکہ یہ پاکستان کی کرکٹ کو بہتر ہونے دیں، یہاں سے چلے جائیں. بہت لوگ ہیں ابھی نئے، جن کا نیا ذہن ہے، نئے آئیڈیاز ہیں، ان کو آنا چاہیے. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں جو بھی نئے پلیئر ہیں وہ کرکٹ بورڈ میں ہوتے ہیں. ابھی میں ایک ریسنٹ ایک مثال دے دوں گا. راہل ڈراوڈ سے انہوں نے پوچھا انڈین کرکٹ بورڈ نے کہ آپ کو کیا چاہیے کرکٹ بورڈ میں، کس جاب پہ آپ آنا چاہیں گے. اس نے بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا مجھے ینگسٹر دے دیں، انڈر 19 کی ٹیم دے دیں. جو یوسف بھائی ٹورڈز دی ویری اینڈ، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. اگر وقت ختم ہو رہا ہے، سلمان بٹ اور آصف کو واپس آنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے. آصف بٹ کی تو آصف کی اپنا سلمان بٹ کی تو بہت سخت ضرورت ہے. ہماری بیٹنگ کی پرابلم آپ دیکھ ہی لیں. اور آصف کو بھی آنا چاہیے. دونوں ٹاپ پلیئر ہیں. ابھی عامر کے خلاف سب تھے تو دیکھیں ابھی عامر کیا کتنی آج سارے کمنٹیٹر ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ان کے بھی کریں گے انشاءاللہ، ان کے بھی کریں گے. ہمارے پاکستان کے لڑکے ہیں، بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کو موقع دینا چاہیے. یوسف صاحب بہت شکریہ. یوسف صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین تو یہ کافی سادہ سا معاملہ ہے. اگر آپ نے ایک گھوڑے کی تصویر بنانی ہو تو کمیٹی نہیں اس کے لیے بناتے، کیونکہ کمیٹی عموماً گھوڑے کی تصویر بناتے بناتے اس کو اونٹ بنا دیتی ہے. سادی سی بات ہے. اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرنا تو پھر بہانے آپ 1000 بنا سکتے ہیں. اس کیس کے اندر کمیٹی ایک بہانہ ہی لگتا ہے. ایٹول کمنٹ ہمارا تعلیم کے اوپر ہے. اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. آئیے ناظرین چلتے ہیں اہم نقطہ کی طرف. اہم نقطہ کا تعلق بلوچستان کے تعلیمی اداروں کے حوالے سے چلنے والی ایک رپورٹ ہے جو کل جیو کے اوپر آپ نے دیکھی ہوگی. دوسرے اخبارات کے اندر بھی اس کا ذکر ہوا. اس کے ویژولز اور تصاویر چھپیں. 9ویں اور 10ویں کے بچے ٹھٹھرتی ہوئی سردی کے اندر پانی سے بھرے ہوئے کلاس روم کے اندر بیٹھ کر امتحان دے رہے ہیں انتہائی صبر و تحمل سے. دوبارہ دہرا دوں، امتحان دے رہے ہیں انتہائی صبر و تحمل سے. دنیا کے کسی اور ملک کے اندر یہ بچے یا ان کے ماں باپ اس قسم کا اگر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے تو ان کو ایوارڈ ملنا چاہیے، کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ اس تمام نظام کو تہہ و بالا نہ کر دیں. معاملہ صرف بلوچستان کا نہیں ہے. آپ کو پاکستان بھر سے روزانہ یہ شواہد ملتے ہیں، چاہے وہ اندرون سندھ کا معاملہ ہو، چاہے وہ KPK کے ان سکولوں کا معاملہ ہو جو کبھی زلزلے کے اندر تباہ ہوئے یا سیلاب کی وجہ سے